بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، گزشتہ درس میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ وہ کسی کو منع نہیں کرتا کہ وہ اپنی دنیا حسین بنائے۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ دنیا بھی حسین بناؤ اور آخرت بھی حسین بناؤ۔ اسلام میں صنعت اور حرفت، کاشتکاری، دکانداری، نوکری یا بادشاہی، ہر چیز کی اجازت ہے، اور چاہتا ہے کہ ہر میدان میں مسلمان ترقی کرے۔ اسلام بے حیائی، بے شرمی، گناہ، ظلم اور ایسے کاموں سے منع کرتا ہے جو ہماری عزت اور ہماری صحت کو خراب کرتے ہیں، اور ایسے تمام کاموں کی اجازت دیتا ہے جس سے ہماری دنیا اور آخرت سنورتی ہے۔ الغرض، اسلام دین فطرت ہے اور ہماری ہر خواہش کو جائز طریقے سے پورا کراتا ہے اور ہر نقصان سے ہمیں بچاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں نے جنگ احزاب میں حضرت سلیمان کی فوجی رائے کو قبول فرمایا اور مدینے کے گرد خندقیں کھود دی گئیں۔ قریش مکہ ایک بڑا لشکر جس میں 10 سے 12 ہزار افراد تھے لے کر پہنچے تو انہوں نے خندق دیکھی۔ مسلمانوں کی تعداد قریب 3000 تھی۔ بنو قریظہ کا حضور کے ساتھ معاہدہ تھا۔ حی ابن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا، اس نے بنو قریظہ کو اپنے ساتھ ملانے اور مشرکین مکہ کا ساتھ جنگ میں دینے کے لیے کوشش کی، اور کعب ابن اسد جو بنو قریظہ کا سردار تھا وہ خود اس کے پاس گیا۔ پہلے کعب ابن اسد نے منع کیا، لیکن حی ابن اخطب نے اصرار کیا اور دباؤ بنایا کہ تم ہمارا ساتھ دو۔ مشرکین سے ہمارا معاہدہ ہے کہ جب تک ایک ایک مسلمان ختم نہیں کر دیں گے جنگ ختم نہیں ہوگی۔ کعب ابن اسد نے بہت منع کیا اور کہا کہ خدا کی قسم، ہمیں تمہارے ساتھ جاتے ہوئے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے محمد کے اندر سچائی اور وفاداری کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے۔ مگر حی ابن اخطب نہیں مانا اور ان لوگوں کو معاہدے کی خلاف ورزی پر آمادہ کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ 3 صحابہ کو تحقیق حال کے لیے بھیجا اور کہا کہ اگر تم یہ خبر لاؤ کہ وہ لوگ غداری کر رہے ہیں تو ہمیں خبر مت دینا، اور اگر خبر غلط ہو تو سب مسلمانوں کے سامنے اعلی اعلان آن کر بتا دینا۔ یہ لوگ کعب بن اسد کے پاس گئے اور اس سے معلوم کیا کہ معاہدے کا کیا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اس نے کہا کون سا معاہدہ، کیسا معاہدہ، اور کون ہے وہ؟ محمد ہم تو معلوم نہیں کون ہیں۔ یہ لوگ اس کی اس بات کو سن کر واپس آ گئے اور حضور اکرم کو، حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آن کر اشارہ کر دیا عزل وقارہ۔ حضور سمجھ گئے کہ جس طرح عزل وقارہ نے حضرت خبیب کے ساتھ غداری کی تھی، ایسے ہی یہاں غداری ہوئی ہے۔ حضور کو اس خبر سے بہت صدمہ ہوا۔ مسلمانوں کو کافروں نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ مدینے کے باہر دشمنوں کی بھاری تعداد لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ اندرونی دشمن بنو نذیر موجود تھے، اور اب بنو قریظہ بھی کافروں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ منافق بھی مدینے میں موجود تھے جو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کے در پہ تھے۔ ہر شخص مسلمانوں کا خون کا پیاسا تھا۔ سردی کا موسم تھا۔ مسلمانوں کے لیے جو حالات ہوں گے ان کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حالات کی ترجمانی فرمائی ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ اور جب دشمن تمہارے اوپر سے اور نیچے سے، تمہارے اندر سے تمہارے اوپر چڑھ دوڑے تھے
اور آنکھیں حیرت زدہ ہو گئی تھیں اور دل گلوں کو آنے لگے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ اس وقت ایمان والے آزمائے گئے اور خوب ہلا کر رکھ دیے گئے۔ یہ وقت سخت آزمائش اور پریشانی کا تھا۔ منافق کھل کر سامنے آ گئے تھے اور ہیلے بہانے کر کے مسلمانوں سے الگ نکل جانے کی فراق میں تھے، حتیٰ کہ حضور کے پاس کچھ منافق آئے اور کہا، یا رسول اللہ، ہمارے گھروں کی دیواریں نیچی ہیں، ہمارے بچے اور عورتیں غیر محفوظ ہیں، اس لیے ہمیں اجازت دیں کہ ہم میدان جنگ سے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، یقولون ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا۔ منافقین کہہ رہے تھے ہمارے گھر خالی ہیں، اکیلے ہیں، حالانکہ وہ اکیلے نہیں تھے، وہ تو بھاگنا چاہتے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کا کردار بالکل مختلف تھا۔ قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ایمان والوں نے جب کافروں کا حملہ اور ان کا بڑا لشکر دیکھا تو وہ بولے، یہی ہے وہ جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ اور لشکر دیکھ کر ان کے ایمان اور زیادہ ہو گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایمان والوں کا ایمان کیوں بڑھا؟ کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا وہ کافر جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کو بے حقیقت بتاتے تھے، آج اپنا سارا لاؤ لشکر اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکٹھا ہو کر مسلمانوں کے مقابلے پر چڑھ آئے ہیں۔ ایمان والے دیکھ رہے تھے کہ کافروں کی بات جھوٹ ثابت ہو رہی ہے، بلکہ وہ اپنی ساری طاقت مسلمانوں کے خلاف لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اب اللہ کا جو وعدہ ہے کہ اللہ فتح عطا فرمائے گا ان کافروں پر، وہ بھی سچ ہونے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی ہوتا ہے۔ کافر سمجھتا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو اور کہتا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو، لیکن پھر کافر اس دین کے خلاف، اس جماعت مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا لشکر بڑی تیاری کے ساتھ میدان میں اترتا ہے۔ لہذا کچھ نہیں ہو، کافر کا یہ مقولہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ اگر مسلمان کچھ نہیں ہیں، اگر اسلام کچھ نہیں ہے، تو کافروں کو اتنی پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ ایمان والے دیکھ رہے تھے کافروں کی بات جھوٹ ثابت ہو رہی ہے۔ اگر ہم بے حقیقت ہوتے تو کافروں کو کیا ضرورت تھی کہ ہمیں مٹانے کے لیے زمین پر تیاری کر کے لاتے؟ جیسے جیسے کفر کے حملے بڑھے، اسی طرح سے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہا۔ الغرض مشرک، یہودی، منافق سب مل کر مسلمانوں پر چڑھ آئے تھے، اور مسلمانوں میں عجیب خوف و ہراس کا ماحول تھا۔ فطری بات ہے، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فکر لاحق ہو گئی تھی کہ مسلمان گھبرا نہ جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص کر انصار مدینہ کا خیال فرمایا اور انصار مدینہ سے کہا، میرا ارادہ ہے کہ ہم غطفان کے قبائل سے معاہدہ کر لیں اور مدینے کی کھجوروں میں سے 1/3 ان کو معاہدے میں دے دیں، تاکہ وہ ابو سفیان اور اس کے لشکر کی مدد سے رک جائیں اور مسلمانوں کا یہ گھیرا ختم ہو جائے۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ جو مدینے کے سردار تھے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو ہم ضرور پورا کریں گے، اور اگر آپ ہماری ہمدردی میں ایسا کر رہے ہیں، ہمارے اوپر شفقت کھا کر ایسا کر رہے ہیں، تو قسم اللہ کی ہم ایک کھجور بھی غطفان کے قبیلوں کو نہیں دیں گے۔ حضور نے فرمایا، تم نے ٹھیک کہا، یہ میرا یا اللہ کا حکم نہیں، یہ تو صرف میں تمہاری خاطر یہ ارادہ کر رہا ہوں۔ سارے عرب اور مشرک، یہود ایک ساتھ مل کر، منافق ایک ساتھ مل کر تمہارے شہر کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں اور تمہاری طرف تیر پھینک رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کا اتحاد توڑ دوں۔ حضرت سعد بن معاذ نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم کافر تھے، بتوں کو پوجتے تھے، ہمیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی، ہم اللہ کو بھی نہیں جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن اس وقت بھی ہم نے کسی کی مجال نہیں تھی اور ہمت نہیں تھی کہ ہمارے باغات میں سے ایک کھجور ہماری اجازت کے بغیر حاصل کر سکے۔ پھر اللہ نے آپ کو بھیجا، ہم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور ہمیں گمراہی سے اللہ نے بچایا،
ہدایت کی لازوال دولت عطا فرمائی۔ اے اللہ کے رسول، یہ ناممکن ہے کہ ہم اپنا مال ان کافروں کو دے دیں، ہم لڑیں گے اور جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ حضور ایک صلح نامہ تیار کرا رہے تھے، وہ صلح نامہ کسی کے ہاتھ میں تھا، اس صلح نامے کی عبارت میں سے اس جگہ کو انہوں نے مٹا دیا جہاں کھجوریں لکھا ہوا تھا۔ 2 ہفتے اسی طرح گزر گئے، مشرکوں کا گھیرا مدینے کے گرد رہا، مدینے کے باہر مشرکوں کی فوج پڑی رہی اور مدینے میں داخل ہونے کے لیے تیاریاں کرتی رہی۔ تیر اندازی کا سلسلہ جاری تھا مگر آمنے سامنے کی لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ یہاں تک بات پہنچی ہے، انشاءاللہ آگے کے حالات ہم اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔